یہ کیسا عجیب سا رواج تھا ہمارے خاندان کا کہ ایک ہی گھر سے تینوں بہویں آئیں گی۔ میری والدہ اپنے پان دان سے پان کے پتے پہ کتھا لگا رہی تھیں۔ پان بنایا، باقی چیزیں اس میں واپس رکھ رہی تھیں جب میں ان کے تخت پر بیٹھ کر یہ بات کہنے لگا، کیونکہ جہاں میرے بڑے بھائی کا رشتہ طے ہوا تھا اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی، اور ابا کہہ رہے تھے کہ جہاں غفران کا رشتہ کیا ہوا ہے امان کا بھی وہیں ہوگا۔ لیکن مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں تھی۔ میں نے کہا اماں، مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ اماں کہنے لگی کیا عجیب لگ رہا ہے بھائی؟ تمہارے ابا نے کبھی اپنے باپ کے اصولوں کو توڑا ہے جو تم آگے سے توڑو گے؟ اب تمہارے ابا 3 بھائی تھے، ہم 3 بہنیں تھیں۔ ہمارے گھر میں جب تمہارے ابا کا رشتہ مجھ سے طے ہوا تو تمہارے دادا نے تبھی کہہ دیا تھا کہ تینوں بیٹیاں ہمارے تینوں بیٹوں کے ساتھ ہمارے گھر جائیں گی۔ یہ کہتے ہوئے اماں نے منہ میں پان لگایا۔ میں نے کہا یہ اچھا رواج ہے، بھلا اس میں ایسی کون سی مصلحت ہے جو دادا ابا نے اسے خاندانی اصول بنا کے ابا کو بھی گھٹی کے طور پہ پلا دیا؟ اماں نے مجھے بڑی غصیلی نظر سے دیکھا، کہنے لگی دیکھو، تمہارے دادا کہتے تھے کہ اگر گھر میں اتفاق اور محبت چاہتے ہو تو تینوں بہنوں کو ساتھ لے کر آؤ۔ ارے وہ آپس میں دیورانی جٹھانی نہیں بنیں گی، ہمیشہ بہنیں بن کے رہیں گی۔ ایک کو تکلیف ہوگی تو دوسری بہن اس کا احساس کرے گی۔ اسی طرح سے گھر میں بھی کبھی بھی بدمزگی پیدا نہیں ہوگی۔ اب تم خود دیکھ لو، تمہاری خالہ میرا کتنا خیال رکھتی ہے، ذرا سی تکلیف نہیں ہوتی کہ آ پہنچتی ہے۔ دونوں میاں بیوی ہماری خیریت پہنچنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح اپنی چھوٹی خالہ کو دیکھ لو جو تمہاری چچی کے رشتے پہ فائز ہیں، کبھی انہوں نے تمہیں چچی بن کے تھپڑ بھی مارا ہے؟ ہمیشہ خالہ بن کے پیار کیا ہے۔ وہ تو دونوں کے گھروں میں بیٹی نہیں ہے، اس لیے تمہارے ابا نے دوسری برادری میں لڑکی دیکھنی شروع کی، ورنہ اگر دونوں کی 2 بیٹیاں ہوتی تو تم دونوں کے رشتے بھی پکے ہو چکے ہوتے۔ مجھے ابھی بھی اپنے باپ اور دادا کی لاجک سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں انہیں ایسا کیوں لگتا تھا کہ اکٹھی 2 بہنیں آئیں گی تو گھر میں فساد نہیں ہوگا۔ اصل میں مجھے اپنے آفس کی کولیگ پسند تھی، میں چاہتا تھا میری شادی اس سے ہو جائے، لیکن اپنے باپ کے سامنے تو میں ان کی غصیلی آواز سن کے ہی کانپنے لگتا تھا۔ میری ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اختلاف کرتا۔ اب پتہ نہیں اماں نے غفران بھائی کا رشتہ کہاں کیا تھا، اور اس کی چھوٹی بہن کیسی تھی کیسی نہیں تھی مجھے نہیں پتا۔ مجھے کیوں مصیبت میں ڈال دیا تھا؟ جب سے میں نے یہ فیصلہ سنا تھا کہ غفران بھائی کا رشتہ طے ہوا ہے اور ساتھ میں میرا بھی، میرا دل بڑا بے چین تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے اماں کو سمجھاؤں اور وہ ابا کو سمجھائے کہ ضروری نہیں ہے جیسا وہ سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو۔ بہنیں بھی تو لڑ پڑتی ہیں، میری اور غفران بھائی کی بھی تو کئی بار لڑائی ہوئی ہے۔ اب بہن بھائی کون سا نہیں لڑتے، کون سا پیار محبت سے رہتے ہیں؟ لازمی تو نہیں کہ ایک ہی خاندان کی 2 لڑکیاں آئیں گی تو ان کی آپس میں لڑائی نہیں ہوگی۔ بھائی مجھے تو ابا کے اس اصول سے کافی اختلاف تھا، لیکن ابا کا ڈر بھی دل میں بہت تھا۔ ان کے سامنے تو میری زبان لڑکھڑا جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہو دن کو رات، تو میں کہتا تھا جی رات ہے۔ بس ایسا ہی تھا میں، تھوڑا سا ڈر کھانے والی قسم کا۔ ہاں لیکن صرف ابا کے سامنے، باقی کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھ سے کچھ کہہ سکے۔ میری ایک کولیگ صبا مجھے بہت پسند کرتی تھی، میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، کاش میرے ابا ان باپوں میں سے ہوتے جن کے نزدیک بچوں کی مرضی کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن نہیں، ابا کہتے تھے کہ میں ابا ہوں، اس لیے جو میں کہوں گا بچے وہی کریں گے۔ مجھے آج بھی یاد ہے میں نے عید پہ اپنی پسند کا جوڑا لیا تھا، لیکن ابا نے کہا نہیں، سفید رنگ کی شلوار قمیض ہی لینی ہے۔ میں چھوٹا تھا اس لیے ضد پہ اڑ گیا کہ نہیں میں تو فیروزی رنگ کی پہنوں گا۔ اور پھر ابا کا تھپڑ آج بھی مجھے یاد ہے، اتنی زور سے مارا تھا آنکھوں کے سامنے تارے نظر آنے لگے تھے۔ بس وہ دن اور آج کا دن، ابا کا خوف دل میں ایسا بیٹھا کہ ابا کے سامنے میری زبان لڑکھڑا جاتی تھی۔ کہنا کچھ ہوتا تھا، کہہ کچھ جاتا تھا، بس وہ جو کہتے تھے وہی ہوتا تھا۔ بہرحال یہ حال صرف میرا نہیں تھا، غفران بھائی کا بھی تھا۔ رات کو میں اپنے بھائی کے پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا آپ کو یہ سب غلط نہیں لگتا؟ بھائی کہنے لگے کیا غلط ہے؟ وہ اپنے سر پہ تیل لگا رہے تھے۔
غفران بھائی ابا کے ساتھ دکان جاتے تھے، حالانکہ انہیں آفیسر بننے کا بڑا شوق تھا، پڑھائی میں بھی بہت اچھے تھے، 14 جماعتیں انہوں نے بڑے اچھے نمبروں سے پاس کی تھیں۔ لیکن ابا نے کہا کہ دکان پہ بیٹھو میاں، بس اس لیے انہوں نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا اور دکان پہ بیٹھ گئے۔ میرے لیے ابا کے خواب کچھ اور تھے، اس لیے میں نے نوکری کر لی، لیکن ہم شاید صرف ابا کے خواب پورے کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے۔ میرے 2 چچا اور بھی تھے، لیکن ان کی سوچ میرے والد سے بالکل مختلف تھی۔ رات کو جب میں اپنے بھائی کے پاس بیٹھا تو میں نے ان سے کہا، بھائی، آپ کو نہیں لگتا ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے؟ اصل میں کہنا تو مجھے اپنا تھا، میں چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے بھائی کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ صبا کی بھی کوئی بڑی بہن نہیں تھی، جو تھی اس کی شادی ہو چکی تھی، ورنہ میں اماں کو یہی مشورہ دیتا کہ جب کرنا ہی خاندان سے باہر ہے تو پھر صبا کو دیکھ لیں، لیکن اس کی نہ تو کوئی چھوٹی بہن تھی اور نہ ہی کوئی کنواری بڑی بہن، اس لیے بات کرتا بھی تو کیسے کرتا۔ عرفان بھائی کہنے لگے کہ یار، تجھے پتا تو ہے کہ جو کچھ ہونا ہے ابا کی مرضی سے ہی ہونا ہے، ورنہ سچ پوچھو تو میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ شادی ہونی ہے یا ابا نے رشتہ پکا کر دیا ہے، کم از کم مجھے ایک نظر دکھا تو دیں کہ دیکھنے میں کیسی ہے۔ لیکن تمہیں تو ابا کی عادت کا پتہ ہے نا، وہی پرانے خیالات ہیں ان کے، شادی سے پہلے میں لڑکی کو دیکھ نہیں سکتا، تم تو اس معاملے میں پھر خوش نصیب ہو۔ یہ بات سن کے مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا میں کیسے خوش نصیب ہو گیا؟ ابا کون سا مجھے لو میرج کی اجازت دے چکے ہیں؟ اور بھائی آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں۔ کہنے لگا میرا مطلب یہ ہے کہ میری شادی پہ کم از کم میری سالی کو تو تم دیکھ تو سکتے ہو۔ میں نے کہا تو کیا ہو گیا؟ اگر فرض کریں مجھے آپ کی سالی صاحبہ پسند نہ آئی تو کیا ابا یہ شادی نہیں کروائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، سالی پسند آئے نہ آئے ابا تو شادی کروائیں گے ہی۔ وہ کہنے لگے لیکن کم از کم تم نے دیکھا تو ہوگا، خود کو ذہنی طور پہ دلی طور پہ تیار تو کر سکتے ہو کہ شادی کے بعد اسی کی شکل دیکھنی ہے۔ اب مجھے دیکھو، اچانک سے اگر مجھے صدمہ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ میں کچھ اور ہی لڑکی کو یہاں اپنی آنکھوں میں بسائے بیٹھا ہوں اور آنے والی یکسر مختلف ہو، سوچو میرا کیا حال ہوگا۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو سمجھانا شروع کر دیا ہے، موٹی ہو کالی ہو جیسی مرضی ہو، بس گزارا کرنا ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے اپنے دل کی بات کی اور اپنے بالوں کو مالش خود ہی کرنے لگے۔ میں نے کہا ویسے آپ بھی مجھے عجیب ہی لگتے ہیں، بڑی ہمت ہے آپ کی جو آپ خود کو ذہنی طور پہ ہر قسم کی لڑکی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ کہنے لگے تو میرا پتر ایک کام کر، جا کے ابا سے نہ جا کے انکار کر دے، اگر تجھ میں اتنی ہمت ہے اتنی بات ہے تو جا، لیکن میں نہیں کر سکتا، خام خواہ میرا دماغ خراب مت کر۔ پہلے ہی عجیب و غریب سے خواب آتے ہیں مجھے سوتے ہوئے، عجیب و غریب قسم کی لڑکیاں نظر آنے لگتی ہیں، نیند نہیں آتی، ایسی نہ ہو کہ برداشت ہی نہ ہو، بڑی مشکل سے خود کو سمجھا رہا ہوں۔ اب اگر تم میرا دماغ خراب کرنے آئے ہو تو جاؤ یہاں سے۔ 2 مہینے بعد بھائی کی شادی تھی، دلہن کا سارا سامان ہی اماں کو ہی لے کے ان کے گھر جانا تھا، جس میں ان کا مہندی کا جوڑا، بارات کا جوڑا، زیورات اور باقی سامان تھا۔ اماں مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ جب میں بھابھی کے گھر گیا تو دروازہ ان کی والدہ نے کھولا۔ کچھ تو مجھے بھی تجسس تھا کہ دیکھوں غفران بھائی کی ہونے والی بیوی کیسی ہے۔ میرا بھائی تو بہت سیدھا سادہ سا تھا، پتہ نہیں ابا نے اس کے لیے کیسی لڑکی پسند کی ہے، اور کچھ اندر سے یہ کھلبلی بھی مچی ہوئی تھی کہ دیکھوں وہ لڑکی کون ہے جسے ابا نے میرے گلے باندھنے کے لیے سوچ رکھا ہے۔ بہرحال ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ بھائی کی ساس کہنے لگی آپ بیٹھے، میں ابھی چائے کا انتظام کرتی ہوں۔ میری والدہ بھی بیٹھ گئیں، انہوں نے چائے کا انتظام کیا اور چائے لے کے فریحہ بھابھی اندر آئیں۔ بھائی کی منگیتر دیکھنے میں تو کافی سلجھی ہوئی لگتی تھی، خوبصورت بھی تھی، تمیز دار اور سلیقہ مند بھی لگ رہی تھی۔ بس ایک نظر ہی اٹھا کے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، میں نے سلام کر دیا۔ وہ کہنے لگی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ امان بھائی؟ میں نے کہا جی اللہ کا شکر۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، اماں نے وہیں ایک نیا بکھیڑا شروع کر دیا۔
کہنے لگی چلو امان، دونوں اٹیچی کیس کھول کے دکھاؤ بڑی کے سارے جوڑے دکھانے ہیں، ساتھ میں ولیمے اور مہندی کا جوڑا بھی۔ یہ خاص زنانہ قسم کے کام مجھے بڑے عجیب لگ رہے تھے۔ بہرحال میں نے اٹیچی تو کھول دی، لیکن میری کال آنے لگی۔ میں نے کہا اماں میں کال سن کے آتا ہوں۔ میری اماں خود ہی ایک سے ایک جوڑا اٹھا کے دکھانے لگی۔ میرا وہاں ویسے بھی کوئی کام نہیں تھا، میں فون لے کے باہر صحن میں آ گیا۔ کافی کھلا اور بڑا صحن تھا، کیاریوں میں بڑے خوبصورت پودے لگے ہوئے تھے، جبکہ 2-3 بچے بھاگتے ہوئے صحن میں کھیل رہے تھے۔ شاید فریحہ بھابی کے بھتیجے تھے، ان کے بڑے بھائی کے بچے تھے۔ میں ایک سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا، فون کان پہ لگایا، ایک ان نون نمبر تھا۔ میں ہیلو ہیلو کیے جا رہا تھا، لیکن آگے سے محترمہ یا محترم جو بھی تھا خاموش تھا۔ جب اچانک تیزی سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے سینے سے لگ کے مجھے کمر سے پکڑ کے بھینچ لیا، کہنے لگی پکڑ لیا پکڑ لیا۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ میں نے دیکھا تو اس لڑکی نے 2 چٹیاں باندھی ہوئی تھیں، قد میں مجھ سے خاصی چھوٹی تھی، مطلب اس کا سر میرے کندھے پہ آ رہا تھا، اور آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، زیادہ عمر کی بھی نہیں لگ رہی تھی۔ کہنے لگی جواد کے بچے، یہ تو اتنا بڑا کیوں لگ رہا ہے؟ پھر وہ ایک ہاتھ سے میرے سینے کو اور میرے منہ کو ٹٹولنے لگی۔ میں نے غصے سے اسے اپنے آپ سے پیچھے کیا۔ اس نے فوراً سے اپنی پٹی نیچے کی اور مجھے اجنبی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر کہنے لگی کون ہیں آپ اور ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہنے لگی وہ میں کیا لگا رکھی ہے؟ مشکل سے وہ لڑکی 17 سال کی ہوگی، اس سے اوپر کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا وہ اندر میری امی آئی ہیں، میں غفران بھائی کا بھائی ہوں۔ کہنے لگی او اچھا آپ ہیں اپیا کے دیور۔ میں نے کہا آپ کون؟ کہنے لگی میں مدیحہ، اپیا کی چھوٹی بہن۔ میں تو یہ سن کے دنگ سا رہ گیا۔ یہ دیکھو بیٹا، میرے باپ نے اس لڑکی کو میرے لیے پسند کیا تھا۔ مجھے تو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی بمشکل 17 سال کی تھی، بالکل لا ابالی قسم کی، اور میں 26-27 سال کا تھا۔ مجھے لگا فریحہ بھابی سے چھوٹی بہن کوئی ہوگی اور یہ والی سب سے چھوٹی ہوگی۔ میں نے کہا فریحہ بھابی کے علاوہ تمہاری اور کتنی بہنیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کوئی بھی نہیں، بس ایک ہی بہن ہے، 2 بڑے بھائی ہیں۔ یہ سن کے مجھے لگا جیسے پورا صحن گول گول گھومنے لگا۔ میں واپس ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھ گیا۔ میری والدہ بری کے سارے جوڑے دکھا بھی رہی تھیں، ساتھ ساتھ ان کی دگنی تگنی قیمت بتا رہی تھی کہ ہم نے بڑی مہنگی بری تیار کی ہے، اور فریحہ بھابی بالکل چپ چاپ بیٹھی تھی۔ لیکن میں تو یوں تھا جیسے کسی نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا ہو۔ میرے ابا نے کیا سوچ کے میرا رشتہ یہاں طے کیا تھا، وہ بھی اتنی کم عمر لڑکی سے۔ میں حیران تھا کہ اس کے والد نے کیسے رشتہ طے کر دیا۔ بہرحال میں اپنی والدہ کے ساتھ جب گھر واپس آیا تو میں نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ میری والدہ مجھے غصے سے گھورے جا رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے شادی کرنی ہے اماں، بچی گود نہیں لینی۔ ارے 17 سال کی لڑکی ہے وہ، اوپر سے اتنی لاؤبالی قسم کی، بچوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی ہے۔ اماں کہنے لگی تو ہم نے کون سا تمہاری شادی ابھی کرنی ہے، 2-3 سال لگیں گے۔ میں نے کہا کب کریں گے؟ جب میں 30 کا ہو جاؤں گا۔ اماں میں غفران بھائی کی طرح اپنی عمر نہیں گنواؤں گا۔ بہرحال آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ میری والدہ کہنے لگی اپنے باپ سے خود بات کر لو، اتنی ہمت ہے تو جاؤ کر لو جا کے انکار۔ میں نے کہا آپ خود سوچیں، میں کیسے اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ مجھے وہ ذرا بھی اچھی نہیں لگی۔ میری والدہ کہنے لگی جو کہنا ہے نا اپنے باپ سے جا کے کہو، رشتہ انہوں نے پکا کیا ہے، میں نے نہیں۔ میں نے کہا عجیب مصیبت ہے، رشتہ میرے باپ نے پکا کیا ہے، زندگی بھر میں بھگتتا رہوں۔ بہرحال میں نے بہت ہمت مجتمع کر کے سوچا مجھے ابا سے بات کر لینی چاہیے۔ اس لیے میں نے ابا کے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اندر سے ابا جی کی گرجدار آواز سنائی دی، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔
آواز سن کے میری آدھی جان تو نکل گئی تھی۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، ابا چارپائی پہ بڑے غصے سے بیٹھے تھے، ساتھ میں اماں بیٹھی تھیں، انہیں سیب کاٹ کاٹ کے دے رہی تھیں۔ مجھے بڑے غصے سے دیکھا، کہنے لگے برخوردار ذرا سامنے بیٹھو۔ میرا تو حلق ابھی سے خشک ہو گیا، سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیا عیب نظر آ گیا تمہیں اس لڑکی کے اندر؟ میں نے کہا وہ بہت چھوٹی ہے۔ کہنے لگے لڑکی چھوٹی ہی ٹھیک رہتی ہے، اسے قابو کرنا آسان رہتا ہے، اور جب تک تمہاری شادی کرنی ہے تب تک وہ بڑی ہو جائے گی۔ اور کوئی اعتراض؟ جس طرح سے میرے باپ نے شیر کی طرح دھاڑ کے پوچھا تھا، میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا نہیں، اور کوئی شکایت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے چلو جاؤ شاباش، اور آئندہ اپنی ماں کے ساتھ تم نے بدزبانی کی کوشش کی تو دیکھو تمہارا کیا حال کرتا ہوں میں۔ قد کیا اونچا نکال لیا، خود کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہو، کمبخت کہیں کا۔ میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا۔ غصہ آ رہا تھا بار بار، اس لڑکی کا خیال آتا تو مزید غصہ آنے لگتا۔ وہ ایک اممیچیور قسم کی لڑکی تھی، مجھے اس طرح کی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ مجھے کم گو سلجھی ہوئی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، اس لیے میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ ایک تو میری ہائٹ کافی لمبی تھی، تقریباً 6 فٹ تو ہوگی کم از کم۔ اس پہ وہ لڑکی، اس کا سر میرے کندھے سے بھی نیچے تھا۔ یار یہ بھی کوئی بات ہوئی، عجیب رشتہ ہے یہ تو۔ میں جب بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچتا میرا دل چاہتا تھا گھر سے بھاگ جاؤں۔ خیر اپنے دل کو یہ تسلی دی کہ ابھی 2-3 سال باقی ہیں، ہو سکتا ہے 2-3 سال میں وہ لڑکی کچھ میچور ہو جائے، تمیز سیکھ جائے۔ لیکن مجھ پہ پہاڑ اس وقت ٹوٹا جب پتہ چلا کہ سسر جی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میرے والد سمیت ہم دونوں بھائی بھی ہاسپٹل پہنچ گئے۔ میری ساس روئے جا رہی تھیں، فریحہ بھابھی انہیں تسلی دے رہی تھیں کہ اماں ابا کی طبیعت خطرے سے باہر ہے، لیکن وہ روئے جا رہی تھیں۔ میرا بڑا سالہ بھی وہیں موجود تھا، جو کہ ابا سے اپنے والد کی کنڈیشن کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ عمر زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے آپریشن نہیں ہو سکتا، اور کافی میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ سن کر میرے باپ نے وہیں ایک نیا فیصلہ سنا دیا۔ کہنے لگے میں جانتا ہوں تمہارے باپ کو دونوں بیٹیوں کی پریشانی ہے، اس لیے انہیں کہہ دو کہ دونوں کا نکاح ایک ہی دن ہوگا۔ یہ سن کے میں نے پوری آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بھلا یہ کون سا پریشانی کا حل تھا؟ میرا سالہ کہنے لگا میں آپ کا پیغام ابا جی تک پہنچا دوں گا، لیکن ابھی ڈاکٹر نے انہیں ڈسٹرب کرنے سے منع کیا ہے۔ بہرحال 2 گھنٹے وہاں بیٹھ کے ہم لوگ واپس آ گئے۔ گھر آ کے میں غفران بھائی کے کمرے میں چلا گیا، جو روزانہ رات کو سر کی مالش کرتے نظر آتے تھے۔ ابھی بھی تیل کی شیشی کھول رہے تھے۔ میں نے تیل کی شیشی پکڑ کے سائڈ پہ رکھ دی۔ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نے کہا کیا روز سر پہ تیل لگا کے رکھتے ہیں؟ کہنے لگے تو کیا کروں، اچھے بال نہ کروں؟ شادی ہونے والی ہے، اور سسر کے ہارٹ اٹیک کے بہانے آج میں نے فریحہ کو بھی دیکھ لیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ یوں شرما رہے تھے جیسے لڑکا نہ ہو لڑکی ہو۔ پھر وہ کہنے لگے ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے۔ میں نے کہا آپ کو اپنی پڑی ہے، آپ کو میرا کوئی خیال نہیں ہے، آپ کا اکلوتا چھوٹا بھائی ہوں میں۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیا تکلیف ہوئی، اچھے خاصے ہٹے کٹے نظر آ رہے ہو۔ میں نے کہا اپنی سالی کو دیکھا ہے آپ نے؟ تو کہنے لگے نہیں، کیوں؟ میں نے کہا میں نے دیکھا ہے۔ کہنے لگے چلو یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، تم نے بھی دیکھ لیا کہ تمہاری قسمت میں کون لکھی ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے فوراً سے سائڈ ٹیبل سے تیل کی شیشی اٹھائی اور ہاتھ میں تیل ڈال کے سر پہ تھوپنے لگے۔ میں نے کہا غفران بھائی وہ بہت چھوٹی ہے۔ کہنے لگے کیا مطلب بہت چھوٹی ہے؟ فریحہ کون سی بہت بڑی ہے؟ وہ بھی تو 24-25 سال کی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا وہ 25 سال کی ہیں، آپ 30 سال کے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں 27 سال کا ہوں اور وہ 17 سال کی، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اوپر سے ابا کی بات سنی تھی آپ نے، کیا کہہ رہے تھے کہ ایک ساتھ دونوں بہنوں کی شادی کر دو۔ ارے بھائی یہ کوئی بات ہے؟ میں نہیں کر رہا شادی وادی۔
میرے ساتھ کھڑی ہوئی وہ میری بیوی کم اور بہن زیادہ لگتی ہے، وہ بھی چھوٹی بہن۔ غفران بھائی ہنسنے لگے، کہنے لگے شرم نہیں آتی؟ ہونے والی بیوی کو بہن کہہ رہے ہو؟ بہرحال یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن میں بڑا خوش ہوں، مجھے لڑکی بڑی پسند آئی ہے۔ ابا نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ میں اپنے بھائی کی خود غرضی پہ جتنا بھی حیران ہوتا اتنا کم تھا، انہیں بس اپنا آپ نظر آ رہا تھا۔ چند روز بعد میرے سسر گھر چلے گئے اور اس بات پہ بڑے خوش تھے کہ دونوں بیٹیوں کی شادی جلد از جلد ہونے والی ہے۔ میری اماں ضرور پریشان تھی، کہنے لگی بڑی مشکل سے میں نے فریحہ کی بری تیار کی ہے، بیٹی میری کوئی ہے نہیں، بازاروں کے چکر کاٹ کاٹ کے میں تھک گئی ہوں، اور اب آپ نے یہ چھوٹی بہن کا بھی ساتھ ہی سندیسا سنا دیا، مجھ سے تو بازار کے چکر نہیں لگتے بھائی۔ ابا کہنے لگے ایک دن کی بات ہے، ساری شاپنگ ایک دن میں ہو جاتی ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، تم فکر مت کرو۔ اماں کہنے لگی ہاں آپ میرے ساتھ چلیں گے اور اوٹ پٹانگ قسم کے کپڑے اٹھا کے لے آئیں گے۔ ارے آپ کو کیا پتا، بری بنانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، دیکھنا پڑتا ہے، آخر کو لڑکی والوں کی ساری برادری میں دکھانی ہوتی ہے۔ ابا کہنے لگے اب ایسا کوئی رواج نہیں رہا، ارے جیسے تیسے کپڑے بنانے ہیں بنا لینا، جہیز کا تو میں نے منع کر دیا ہے، لیکن انور میاں کا کہنا ہے کہ بڑی بیٹی کا تو سارا جہیز تیار ہے، اس لیے جہیز تو وہ لوگ ضرور دیں گے، البتہ چھوٹی بیٹی بنا جہیز کے ہی آئے گی، لیکن جیسے ہی ان کے حالات کچھ بہتر ہوں گے تو وہ جہیز دے دیں گے، لیکن میں سوچ چکا ہوں کہ صاف انکار کر دوں گا۔ اماں کہنے لگی وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میرے سر پہ تو ذمہ داری آپ نے ڈال دی نا۔ سب کو اپنی اپنی پڑی تھی، ایک یہاں میرے ارمان مٹی میں ملیا میٹ ہو چکے تھے، کسی کو اس کی فکر نہیں تھی، وہ دو چٹیا باندھی لڑکی کیا میرے جذبات کو سمجھ سکتی تھی؟ میرا دل بہت بجھ کے رہ گیا تھا۔ بہرحال دن گزرنے تھے، یہ بھی گزر گئے۔ جب آفس میں میری شادی کی خبر پہنچی تو صبا کا چہرہ اترا ہوا تھا، لیکن بیچاری کچھ کہہ نہیں سکی۔ شاید وجہ یہ تھی کہ نہ تو میں نے کبھی اس سے اظہار محبت کیا تھا، نہ کبھی اس نے کیا تھا۔ ابھی تو ہماری بات صرف اشارے کنایوں تک ہی گئی تھی کہ ابا کے فیصلے نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ بہرحال ہم دونوں بھائی دلہا بن چکے تھے، شادی ہال میں گئے، نکاح ہوا، اس کے بعد دونوں بہنیں دلہنیں بن کے ہمارے ساتھ بیٹھ گئی۔ مدیحہ بڑے مزے سے صوفے پہ میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ جب اسے اس کم عمری میں یہ خبر ملے گی کہ اس کی شادی ہونے والی ہے تو وہ تو رونا دھونا مچائے گی، واویلا کرے گی، لیکن یہ بات تو میری سمجھ سے باہر تھی، وہ تو مسکرائے جا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ اب نارمل سی لگ رہی تھی۔ البتہ فریحہ بھابی کافی خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھیں، جیسے دلہنیں بیٹھتی ہیں، بس مدیحہ کو چین نہیں تھا۔ دودھ پلائی کا وقت آیا تو اس نے ضد شروع کر دی کہ وہ غفران بھائی سے دودھ پلائی کی رسم کرے گی، حالانکہ اس کی کزنز کہہ رہی تھی کہ وہ دلہن ہے، چپ کر کے بیٹھ جائے، رسمیں کزنز کر لیں گی، لیکن نہیں بھائی، وہ تو صوفے سے فوراً کھڑی ہو گئی، اپنی کزنز کے ساتھ لڑنے لگی کہ دودھ پلائی کی رسم تو میں ہی کروں گی۔ میرے سارے آفس کے کولیگز میری شادی میں مدعو تھے، میں تو جس قدر شرمندہ ہوتا اتنا کم تھا۔ سب کے سامنے پہلے اس نے اپنی کزن کو پیچھے کیا، کہنے لگی میں سب جانتی ہوں، تم لوگ پیسے بٹورنا چاہتی ہو، لیکن میں ایسے نہیں کرنے دوں گی۔ اپنے ہاتھ چلا چلا کے وہ باتیں یوں کر رہی تھی کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ میرا دل کیا یہاں ہی زمین میں اس کے اندر دفن ہو جاؤں۔ جتنا میں ڈیسنٹ قسم کا لڑکا تھا اتنی ہی وہ لڑکی بالکل مختلف تھی۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا اور تماشا دیکھتا رہا بڑے مزے سے۔ وہ میری دلہن اپنے مہنگے جوڑے سمیت گھٹنوں کے بل غفران بھائی کے سامنے بیٹھ گئی اور ہتھیلی پھیلا کے کہنے لگی نکالیں دودھ پلائی، پورے 50,000 روپے لوں گی میں۔ غفران بھائی کہنے لگے اس طرح تو پھر میری بیوی بھی امان سے اتنے ہی پیسے لے گی۔ وہ کہنے لگی میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ ہی جانے اور ان کا دیور جانے، مجھے تو آپ سے 50,000 چاہیے۔ بہرحال غفران بھائی نے جیب سے 50,000 نکالے اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ وہ ایسے خوش تھی جیسے پہلی دفعہ 50,000 دیکھیں۔
پھر آ کے آرام سے اٹھ کے میرے پاس آ کے دھڑام سے بیٹھ گئی اور مسکراتے ہوئے پیسے گننے لگی۔ میں نے دھیرے سے اس کے کان کے پاس جا کے کہا، اسے پرس میں رکھ دو۔ کہنے لگی کیسے رکھ دوں، پہلے گننے تو دے، پورے ہیں بھی کہ نہیں؟ میں نے کہا مدیحہ پیسے رکھ دو، اگر کم بھی ہوئے تو مجھ سے لے لینا، سب تمہاری شکل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کہنے لگے تو دیکھنے دینا، یہاں پر آئے ہیں لوگ تو دلہن کی شکل ہی تو دیکھنے آئے ہیں، پلیز مجھے پیسے گننے دے۔ اسے نہ تو میری عزت کی پرواہ تھی نہ میرے غصے کی۔ اس نے سارے پیسے گنے، پھر کہنے لگی پورے ہیں۔ پھر اس نے وہ پیسے پرس میں رکھ لیے اور پرس اس نے اپنی بغل میں رکھ لیا۔ میں نے کہا یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی اگر میں نے ہاتھ میں پکڑا تو رخصتی کے وقت کوئی چور اچکا پرس چھین کے بھاگ گیا تو میرے تو سارے پیسے وہ لے اڑے گا، اس لیے میں نے یہاں رکھے ہیں، یہ بالکل سیف جگہ ہے، یہاں سے کوئی پیسوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتا۔ میرا جی چاہ رہا تھا اس کی عقل پہ ماتم کروں، پتہ نہیں میرے باپ کو کیا نظر آیا تھا اس لڑکی میں۔ بہرحال میں بھی سوچ چکا تھا، جب میرے باپ کو احساس نہیں نہ میرے گھر والوں کو اس بات کا احساس ہے تو میں بھی اس کے ساتھ نرمی نہیں برتوں گا، سہاگ رات بھی مناؤں گا اور اس کے ہوش بھی ٹھکانے لگا کے رکھ دوں گا۔ رخصتی کے وقت فریحہ بھابی اپنی والدہ سے مل کے آنسو بہا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کیوں روئی جا رہی ہو اپیا، میں بھی تو تمہارے ساتھ جا رہی ہوں نا، اس میں رونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے کولیگز دور سے مجھے دیکھ دیکھ کے مجھ پہ ہنس رہے تھے اور میں نظریں جھکائے کھڑا تھا کہ پتہ نہیں کس مصیبت سے میرا پالا پڑ گیا۔ بہرحال ہم لوگ گھر پہنچے، میری والدہ نے دونوں کو باری باری ہمارے کمروں میں بٹھا دیا۔ ابا بھی کافی تھک چکے تھے اس لیے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میری والدہ نے کہا میں سونے جا رہی ہوں۔ توبہ ہے، یہاں ایک بیٹے کی شادی کر کے انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے، اور یہاں تو پھر دو دو بیٹوں کی شادی تھی۔ میرا تو پورا جسم تھکن سے چور ہو چکا ہے۔ وہ بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ جب میں کمرے میں آیا وہ بڑے مزے سے اپنے پرس میں سے چاکلیٹ نکال کے کھا رہی تھی، مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی۔ میں نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ وہ آلتی پالتی مارے بیٹھی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگی چاکلیٹ کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی نہیں، تمہیں کھاؤں گا اور ایسے کھاؤں گا کہ تم بھی یاد رکھو گی۔ میری بات سن کر اس نے پہلے تو مجھے حیرت سے دیکھا، پھر ماتھے پہ بل ڈالے اپنی چاکلیٹ کھانے لگی۔ اسے دیکھ کے مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ وہ شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، ورنہ نروس ضرور ہوتی۔ میری بات کا مطلب سمجھ کر ماتھے پہ بل نہ ڈالتی بلکہ شرماتی۔ کہنے لگی میں نے تو سنا تھا کہ مسلمانوں پہ انسانوں کا گوشت حرام ہوتا ہے۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا لیکن مجھ پر تم حلال ہو۔ میں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھے ٹیشو باکس میں سے اسے ٹیشو نکال کے دیا۔ میں نے کہا ہاتھ صاف کرو اپنے۔ اس نے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ میں نے کہا دلہن کو ذرا سا شرما بھی لینا چاہیے، یوں دیدے پھاڑے اپنے شوہر کو نہیں دیکھتے۔ میری بات سن کے کہنے لگی اب مجھے شرم نہیں آ رہی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہنے لگی اچھا یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ منہ دکھائی میں کیا دو گے؟ دیکھو خالی انگوٹھی میں نہیں لوں گی، مجھے ایک موبائل بھی گفٹ چاہیے۔ میں نے اپنی سب سہیلیوں سے کہا تھا کہ شادی کے بعد اپنے شوہر سے نیا موبائل لوں گی۔ میں نے جیب میں سے رونمائی کی انگوٹھی نکالی اور اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ میں نے کہا موبائل چند روز بعد لا دوں گا۔ دلہن بنی وہ کافی حسین لگ رہی تھی۔ کہنے لگی پکا 2-3 دن میں موبائل لا دو گے نا؟ میں نے کہا ہاں لا دوں گا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے پھر کہنے لگی میرے کپڑے کس الماری میں ہے، مجھے چینج کرنے ہیں، کب سے برداشت کر رہی ہوں، یہ چبھنے والے کپڑے مجھے بچپن سے بڑے برے لگتے ہیں۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ میں نے کہا ابھی نہیں۔ کہنے لگی ابھی کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، اور دیکھو میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، تمہارا شوہر بھی ہوں، اس لیے مجھے آپ کہہ کے مخاطب کیا کرو، اور ابھی تو میں نے تمہاری تعریف بھی نہیں کی، تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے لبوں پر لگایا تو وہ بری طرح سے اچھلی۔ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا یہ تو ابتدا ہے جانے من، ابھی دیکھو۔
پوری رات میں تمہارے ساتھ کیا کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میری نظر اس کے گلابی ہونٹوں کی طرف پڑی۔ جیسے ہی میں اس کی طرف بڑھا اور اس کے